بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، روحانی تعلیم کے حوالے سے ہمارے تدریسی سلسلے کی پروگرام اب اللہ کا کرم سے، اللہ کی مہربانی اور اس کی عنایت سے ایک بار پھر سے رواں ہے۔ آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے احباب کو بھی اس سلسلے میں شامل کیجیے۔ ہمارے ہاں جو گفتگو ہے وہ اللہ کی محبتوں کی گفتگو ہے، جو اس نے اپنے بندے پہ عنایتیں کی ہیں، جو بندے کا اور اللہ کا اپنا رشتہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ جس طرح کی کرم نوازی اور عنایتوں کے معاملات رکھے ہیں، ان معاملات کو سمجھانے اور بندے کو اپنے رب سے جوڑنے کی ایک کوشش ہے، اور اس کوشش میں اللہ کا کرم ہے، بہت سا رسپانس ملتا ہے، اور بہت سے دوست اس سلسلے سے جڑتے ہیں، اور وہ ذکر اذکار کی دنیا میں اپنے قلوب کو بیدار کرنے اور انوار کی دولت سمیٹنے میں مشغول ہیں، اور مزید دوست اس سے جڑتے جا رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس سلسلے سے جڑیے اور اپنے احباب کو بھی جوڑیے۔ آج جس سلسلے میں جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ نور بھرے راستے، انوار کے راستے، انوار و تجلیات کے راستے۔ یہ وہ راستے ہیں جن راستوں پہ ایک بار قدم پڑ جائے تو وہ صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے، اور یہی نور بھرے راستے ہی، نور والے راستے ہی، انوار اور تجلیات والے راستے ہی حقیقت میں صراط مستقیم ہیں۔ جب اللہ کا نور آپ کے قلب میں اترتا ہے اور آپ کے قلب سے ایک نورانی لکیر، ایک نورانی سلسلہ وہاں جا کے جڑتا ہے، تو بندے کا ٹھیک سے ایک ربط بنتا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ اپنے رب کے ساتھ ایک جب ربط بن جاتا ہے، دنیا نے اب تک اپنا ربط اتنا مضبوط رکھا ہوا ہے، بندہ اس سے ٹوٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹوٹ نہیں پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوشش ناکام کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ اسے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے والا کوئی سلسلہ نہیں مل رہا جو اسے اپنے رب سے کنیکٹ کر سکے۔ وہ جب اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو دنیا کو چھوڑتے ہوئے اس کو دوسرا کنیکشن اپنی طرف مائل رکھے گا۔ اب دنیا کو وہ چھوڑنا بھی چاہے اور آگے سے کوئی اسے راستہ بھی نہ ملے تو ایسے میں وہ کیا کرے گا؟ صاف ظاہر ہے پھر واپس یہی راستہ، یہی دنیا داری اسے دوبارہ اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور یوں لوگ نمازیں پڑھ کے بھی دنیا دار رہ جاتے ہیں، تلاوتیں کر کے بھی دنیا دار رہ جاتے ہیں، حج کر کے بھی دنیا دار رہ جاتے ہیں، روزے رکھ کے بھی دنیا دار رہ جاتے ہیں، نیکیوں کے سارے کام کر کے بھی دنیا دار رہ جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے اندر سے وہ نور کی لکیر وہاں جا کے، نور کی لہر وہاں جا کے کنیکٹ نہیں ہو پاتی۔ جب وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتی تو وہ واپس دنیا اسے اپنی کنیکشن میں جکڑ لیتی ہے، اور یوں پھر وہ بندہ دوبارہ سے دنیا دار ہو کے رہ جاتا ہے۔ لہذا دنیا داری کے معاملات میں، الجھاؤ میں انسان کو پھر دوبارہ اس طرف پلٹنے کا موقع نہیں ملتا، اور دوبارہ وہاں کنیکشن ہے نہیں تو بندہ پھر پلٹتا بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ کنیکشن جوڑنا اور یہ کنیکشن کا جڑنا حقیقت میں بندے کو اللہ سے جوڑنے والا کام ہے۔ اب جب کنیکشن جڑ جاتا ہے ایک دفعہ تو وہ جو رب کی طاقت ہے، جو رب کا نور ہے، اس نور کی قوت، اس کی انرجی اس دنیا کی انرجی سے کہیں زیادہ ہے۔
تو زیادہ انرجی والا مقناطیس اگر کسی مقناطیس کو کسی چھوٹے سے چمبک نے کسی کو اگر کھینچا ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بڑا چمبک اسے کھینچے گا تو وہ چھوٹے چمبک کو بھی اپنی طرف کھینچ لے گا، نہیں تو اس کو تو اس سے الگ کر ہی لے گا۔ تو ہمارے اس سلسلے میں، ہمارے اس تدریسی ماحول میں بندے کو اپنے رب سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ انوار اور تجلیات کے راستوں پہ آ سکے، اور جب ان راستوں میں آتا ہے اور وہ انرجی جب اس کو اڈاپٹ کرتی ہے تو دنیا کی انرجی اس کے آگے بہت کم پڑتی ہے اور وہ دنیا سے بے دخل ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے معاملات میں وہ لگ جاتا ہے۔ یہی ہماری کوشش ہے، یہی ہم سب کی کوشش ہے، اور یہی آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم آپ سے اس بات کی درخواست کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ آپ خود بھی اور اپنے احباب کو بھی اس سلسلے میں جوڑیے، تاکہ ہماری ذرا سی کوشش سے اگر کوئی اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں اگر کوئی لگ جاتا ہے تو اس کی کامیابی کے صدقے میں ہو سکتا ہے مالک ہماری کامیابی بھی فرما دیں۔ لہٰذا یہ کوشش ہمارے پلیٹ فارم کی، اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ درخواست، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس خلافت خداوندی کے عمل کو ٹھیک سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔